آگے آ جاؤ ابھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے للکارا، میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ ابی بن خلف نے اپنا گھوڑا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لا کر روک دیا۔ ابھی طنزیہ انداز میں کہہ کے لگا رہا تھا، وہ بہت زیادہ خود اعتمادی دکھا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے گا۔ اس کی تلوار ابھی نیام میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب چلے گئے۔ ابھی نے ابھی میان سے تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برچھی کا وار کر دیا۔ وہ وار بچانے کے لیے ایک طرف کو جھک گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وار خالی نہ گیا۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برچھی سیدھی اس کی پسلی پر زور سے دے ماری۔ ابھی گھوڑے سے گر کر زمین پر آ پڑا اور اس کی پسلی کڑک سے ٹوٹ گئی۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وار اتنا کاری تھا کہ ابھی جیسا طاقتور آدمی پھر دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی پر دوسرا وار کرنے کے لیے پھرتی کے ساتھ آگے بڑھے۔ وہ گھوڑے کے دوسری جانب گرا تھا۔ اس پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وار اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ دہشت سے پڑا لرز رہا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دوسرے وار میں مار ڈالیں گے، تو وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر تیزی سے بھاگ گیا۔ وہ چیختا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا، ہائے مجھے محمد نے قتل کر دیا، میری جان محمد نے لے لی، میں اب نہیں بچوں گا، میں مر جاؤں گا، میری پسلیاں توڑ دی ہیں۔ قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم دیکھے تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا، زخم بالکل معمولی سے ہیں، لیکن اس پر نہ جانے کیسا خوف طاری تھا کہ اس کی زبان سے بار بار یہی الفاظ نکلتے تھے، میں زندہ نہیں رہوں گا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ ابن ہشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر صرف تھوک دیتا تو بھی میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اگر وہ اس وقت مجھ پر تھوک دیتے تو میں مر جاتا۔ جب احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو ابھی قریش کے ساتھ مکہ چلا گیا۔ راستے میں قریش والوں نے پڑاؤ کیا تو ابھی وہیں مر گیا۔ خالد بن ولید کو آج 4 سال بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس بہادری سے اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، یہ سب دیکھ کر خالد بن ولید پریشان ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر ان کے گھوڑے تک ڈر گئے تھے۔ خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خون ریز جنگ میں شامل ہو گیا۔ وہ ابو سفیان کو تلاش کر رہا تھا۔ اسے دور سے ابو سفیان دکھائی دیا۔ خالد بن ولید تیزی کے ساتھ اس کی جانب بڑھا، جا کر ابو سفیان سے چیخ کر کہا، کیا ہم مسلمانوں کو شکست دینے کے قابل نہیں رہے؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے کہ یہ مٹھی بھر مسلمانوں سے خوفزدہ ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہے، تم مسلمانوں کا خون بھی نچوڑ لو تو یہ پھر بھی ہار نہیں مانیں گے۔ محمد ہی ان کا حوصلہ ہے، چاہے تم ان لوگوں کے سینے چھلنی کر دو، یہ آخری دم تک اپنی شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ خالد نے کہا، ابو سفیان تم ہٹ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، ان کو مارنے کا فرض مجھے سونپ دو، پھر دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، خالد ایسی غلطی مت کرو، تم پیچھے اپنے گھڑ سواروں کے پاس جاؤ، اگر تم ان کی سربراہی نہیں کرو گے تو وہ بکھر جائیں گے، اس طرح ہمیں شکست ہو جائے گی۔
میں اپنے جنگی لوگ مسلمانوں کو مارنے کے لیے بھیج رہا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ خالد نے کہا، ابو سفیان، تم میرے ارادے کا قتل کر رہے ہو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا، نعوذ باللہ۔ اگر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دوں تو ہمارے دیوتا، ہمارے بت بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ مگر ابو سفیان نے اس کی ایک نہ سنی اور خالد غصے سے واپس چلا گیا۔ واپس جاتے ہوئے اسے اطمینان ضرور تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہوگا اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی۔ کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہائے ہوئے مسلمان کراہ رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا ابھی کسی کو ہوش نہ تھا۔ پھر اس نے دیکھا پیادہ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے 3 آدمی عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شباب اور ابن کما رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورتحال یہ تھی کہ عتبہ کا سگا بھائی سعد بن ابی وقاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی اور وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پتھر برسائے ان سے آپ کے نیچے والے 2 دانت ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ مبارک بھی زخمی ہو گیا۔ پتھروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم لگایا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زنجیر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار میں اتر گئیں۔ آپ نے دشمنوں پر وار کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون اتنا بہہ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور ہو کر وہیں گر گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی طلحہ جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی وہیں آ گئے۔ سعد بن ابی وقاص نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کے غیظ و غضب کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ طلحہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ پوری طرح سے ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے ہیں، میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے، وہ مارکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار کی ہڈی میں اتری ہوئی تھیں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عرب کے ایک مشہور جزاح کے فرزند تھے آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخساروں سے کڑیاں نکالنے لگے لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلیں۔ آخر ابو عبیدہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی، لیکن ابی عبیدہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ کو الاسرم کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہوں، پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس کے بعد ابو عبیدہ ایسے خوبصورت دکھتے تھے کہ ان کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹتی تھی۔ ام ایمن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایہ رہ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھکی ہوئی تھیں۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ام ایمن کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک قہقہا سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن الارقہ دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی، یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر سعد بن ابی وقاص کو دے کر کہا کہ یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے، کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا۔ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے قہقہا لگایا اور حبان نے ڈگمگاتے ہوئے قدم اٹھائے اور وہ وہیں گر پڑا۔